بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آج کا بیان ہے ہم دنیا میں ترتیب وار آئے ہیں لیکن تو چلیے بیان سنتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے ضرور ہیں، یعنی یوں کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن مرنے کی ترتیب ضروری نہیں۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیر خوار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغ مفارقت یعنی جدائی کا صدمہ دے جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوتا ہے، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا، کسی کی دادی جان ملک عدم یعنی قبرستان روانہ ہوئی ہوں گی، تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک دن وہ ہے جب اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا تیرے پاس رضائے الہی عز و جل کا مژدہ یعنی خوشخبری لے کر آئے گا، اس کی ناراضی کا پیغام۔ اور دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوگا، اور وہ نامہ اعمال تیرے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں یعنی الٹے میں۔ اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی، اور دوسری رات وہ جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔ اے آج کے زندہ اور کل کے مردہ، اے فنا ہو جانے والو، اے کمزور، اے ناتوانو، اے ضعیفو، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھو، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخشوانے والے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا عز و جل ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، پھر فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدائے رحمان عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان 10 خوش نصیب و صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمانی سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے ہیں، روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ ہی جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو
میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما ہوں میں۔ تو لسنرز، آپ نے بیان سنا، اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔